آیت نمبر ہے 73۔ آیت نمبر ہے 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ مولانا۔ جہاں سے میں نے تلاوت کی ہے یہاں سے اس پارے کے ختم سے 2-3 آیتیں پہلے تک مسلسل کچھ منافقین کی حرکتیں اور ان کے واقعات ہیں قرآن کریم نے جن کا یہاں ذکر کیا۔ ظاہر ہے قرآن کا مقصد یہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو چونکہ یہ جو سورۃ التوبہ ہے یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے منافقین کو اس صورت میں بالکل واضح اور ننگا کر دیا تھا تاکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہلی جماعت اور کلاس جو اس امت کا مغز اور اس امت کی بنیاد بنے گی اس میں مخلصین اور بیچ میں جو منافق ہیں وہ بالکل الگ الگ ہو جائے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو نازل ہوئی سورۃ التوبہ یہ تو اتری ہی منافقین کے نفاق کو واضح کرنے کے لیے تھی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں منافقین کی جن حرکتوں کا ذکر ہے ایمان والے اپنا احتساب کریں کہ کبھی وہ نفاق ہمارے اندر تو نہیں ہے، کبھی وہ نفاق منافقوں والی وہ حرکتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، ہم بھی اپنی اصلاح کریں۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا، اس آیت کے نازل ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا چونکہ آپ علیہ السلام حد درجہ وسیع الظرف، تحمل کرنے والے، چشم پوشی کرنے والے، نظر انداز کرنے والے اور حد درجہ حلیم و شفیق مزاج تھا، تو مدنی زندگی میں منافقین بھی مسلمانوں میں گھلے ملے رہتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ان کا کہ کون کون منافق ہیں، اور آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بھی بتا رکھے تھے، اور مختلف اوقات پر وہ اپنی حرکتوں سے صحابہ کرام پر واضح بھی ہوتے رہتے تھے کہ کون کون ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اب آپ ان پر سختی کیجئے اور ان کو واضح کر دیجئے۔ اسی لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی کوئی موقع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو واضح کیا کہ یہاں یہ لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اس لیے قرآن نے شروع میں فرما دیا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کفار کے خلاف جد و جہد کیجئے، جہاد کیجئے۔ ظاہر ہے وہ تو تلوار سے جنگ ہوئی، سب کو ہی پتہ ہے۔ والمنافقین، اور منافقین کے اوپر بھی اب ہاتھ سخت کر دیجئے۔ واغلظ علیہم، اور ان پر ہر طرح کی سختی کیجئے۔ اسی لیے ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-4 بڑے منافق تھے ان کے نام بھی لے دیے، ان کے نام بھی
وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب آگے سے وہ واقعات شروع ہو گئے سارے۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ پہلے ذرا اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر میں پس منظر عرض کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالوا، کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا، پکی بات ہے، قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ کافر ہو گئے ہیں اپنے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ہے، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جس کو یہ حاصل کر نہ سکے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ منافقین کی عمومی روش یہ تھی، اللہ کے نبی کی، اسلام کی توہین کرتے، مذاق اڑاتے، طنز کرتے، اور جب کوئی مخلص وہ سن لیتا، راز کھل جاتا، پردہ فاش ہو جاتا، تو پھر بڑی بڑی قسمیں کھاتے، جو ہم تو جی ویسے ہی کہہ رہے تھے، میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو یہ مطلب تھا۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوئے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور اس جنگ میں پانی لیتے ہوئے دو مخلص صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے، اور اس میں جو زیادتی ہو گئی وہ مہاجر کی طرف سے ہو گئی، مہاجر کی طرف سے زیادتی ہو گئی، تھوڑی سی ہاتھا پائی ہو گئی، زخم لگ گیا انصاری کو، تو مہاجر کی مدد کے لیے مہاجرین آ گئے، انصار کی مدد کے لیے انصار آ گئے، بات بگڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ بہرحال یہ جو دو چار صحابہ جو آپس میں جھگڑا ہوا تھا، ان کو فوراً تنبہ ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ لڑائی رفع دفع ہو گئی۔ چونکہ اس میں زیادتی مہاجر کی تھی، تو انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو انصاری صحابی تھے جن کو زخم لگا تھا، ان کو کہا کوئی بات نہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ انصاری صحابی نے معاف کر دیا، بات رفع دفع ہو گئی۔ اب جب عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ تھا، رئیس المنافقین، جس کا اگلے رکوع میں تفصیل سے ذکر آ رہا ہے، اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ دیا، ابو جہل نے وہ دکھ نہیں دیے جو اس خبیث نے کیا۔ جس وقت یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، عبداللہ ابن ابی نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ اس نے منافقین کی ٹیم مسلمانوں میں افراتفری کے لیے تو ہر وقت رہتی تھی، بعض لوگوں کا مزاج فتنہ پرور ہوتا ہے، وہ فتنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کو واردات ڈالنے کا طریقہ آتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اس فن کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے منافقوں کو جمع کیا، اور جو عام مسلمان جو مدینہ کے تھے، انصار کے تھے، اس میں کھڑے ہو کر اس نے کہا، دیکھو آج یہ وقت بھی آنا تھا کہ جو لوگ مکہ سے دھکے کھاتے ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو پناہ دی، آج وہ ہمارے اوپر ہی ہاتھ اٹھانے لگ گئے، ہماری بلی ہمیں میں ہم۔ اگر تم ان پر خرچ کرنا بند کر دو نا، تو پھر میں دیکھتا ہوں ان کا کیا بنتا ہے۔ اگر تم ان مہاجروں پر خرچ کرنا بند کر دو تو دیکھو کیا بنتا ہے۔ اور اس نے اگلا جملہ اس سے بھی سخت کہا، اس نے کہا اگر تم میرا ساتھ دو نا تو عزت والا مدینہ میں جا کے ذلیل آدمی کو نکال دے گا۔ اس نے عزت والے سے اپنے آپ کو مراد لیا، توبہ نعوذ باللہ۔ ذلیل سے کس کو مراد لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات کہی تو حضرت زید جو ہیں وہ وہاں موجود تھے، حضرت زید بن ارقم، اور یہ اس وقت کو 15-16 سال کے لڑکے تھے، اور انصار میں سے تھے، اور عبداللہ ابن ابی کے خاندان اور قبیلہ کے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی سنا، انہوں نے فوراً کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتا ہوں۔ اب عبداللہ ابن ابی ان لوگوں کا سردار ہے، بہت اثر و رسوخ والا بندہ ہے، لیکن ایک مخلص بچہ کھڑا ہے۔ وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ساری بات بتائی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اس سے ظاہر ہے کتنی تکلیف ہو سکتی تھی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا،
اور اس کے ساتھیوں کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ سب آ گئے۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ بات کہی ہے، اس نے اسی وقت 2-4 قسمیں کھا دی۔ قرآن کہہ رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، میں نے یہ بات نہیں کی۔ اس لیے میں نے بھائی کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے، بات بات پہ قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ حدیث میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ بہت قسمیں کھاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے قسم کھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ جب بات رفع دفع ہو گئی تو انصار نے حضرت زید کو جھڑکا، بلکہ سعد بن عبادہ نے یہاں تک ڈانٹا حضرت زید کو کہ تجھے شرم نہیں آئی، تو اپنے قبیلے کے سردار پر تو نے تہمت لگا دی۔ حضرت زید نے کہا نہیں، جو میں نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ حضرت زید نے فرمایا مجھے جب جیسے ہوتا ہے خاندان میں بڑے لوگ بچوں کو تھوڑا گھورتے ہیں، جب سب نے گھورا اپنا بچہ سمجھ کے، ظاہر ہے حضرت زید کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھانجے تھے، کسی کے بیٹے تھے، بچے تھے، سب نے ان کو جھڑکا، تو زید حضور کے پاس سے اللہ کے نبی سے عرض کیا میں قسم کھاتا ہوں انہوں نے یہ بات کہی ہے، میں اپنی بات پر پکا ہوں۔ اور اندر سے اللہ کے نبی بھی سمجھتے تھے کہ یہ بچے کا ایمان کی سطح کا اور یہ بدبخت کون ہے۔ بہرحال حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے سب نے اجنبی سمجھا، سب نے میرے اوپر غصے کا اظہار کیا، میں شرمندہ ذلیل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لشکر کو چلنے کا حکم دے دیا کہ یہ چیمیں گوئیاں ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سفر کیا، بالکل کہیں بھی نہ رکے تاکہ سارے تھک جائیں، سب کی توجہ ان فضول بحثوں کی طرف نہ آئے۔ حضرت زید نے فرمایا مجھے جب سب غصے کی نگاہ سے دیکھیں، میں نے پھر پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لی۔ میں اللہ کے نبی کے دائیں بائیں ہی سواری رکھتا تاکہ لوگ مجھے جھڑکے نہ، مجھے ڈانٹے نہ کہ تو نے قوم کے سردار پر تہمت لگائی۔ کہنے لگا اگلے دن پھر میں نے وہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی اور آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی سے اتر گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا، مجھے توقع تھی کہ میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو میں حضور کے بالکل پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محبت سے کان سے پکڑ لیا اور مجھے کہا یا غلام، اے لڑکے، آسمان والے نے تیری تصدیق کر دی ہے، اللہ نے تیری کیا کر دی ہے؟ تصدیق کر دی۔ اور حضرت زید کی تائید میں پھر سورہ منافقون کا پورا پہلا رکوع اترا اور قرآن کریم نے بالکل وہی لفظ کہے جن کی گواہی حضرت زید نے دی تھی۔ اس طرح کے ایک نہیں، اس طرح کے دسیوں واقعات ہیں۔ منافقین بدتمیزی کرتے، توہین کرتے، جب پکڑے جاتے تو فوراً بڑی بڑی قسمیں کھا کر وہ کیا کرتے بھائی؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے۔ قرآن کریم نے ان سے فرمایا اے اللہ کے حبیب، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، زبان درازی بھی کرتے ہیں، اوپر سے جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں۔ اور اگلی قرآن نے بڑی عجیب بات کی، قرآن نے کہا ان بدبختوں کو قدر نہیں، اللہ نے اپنے رسول کو مدینہ منورہ میں بھیج کر اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے ان کو غنی کر دیا۔ بھائی ذرا سمجھنا میری بات، قرآن کریم نے اہل مدینہ سے خطاب کیا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب۔ اور یثرب کا لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ بیماریوں کا مرکز اور جڑ۔ آب و ہوا اتنی خراب تھی، مدینہ کا بخار تو بڑا مانا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم یہیں فوت ہوئے تھے اور مدینہ میں کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، چھوٹی سی بستی تھی، اوپر سے یہاں کوئی تجارت کا نام و نشان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی اتنی برکتیں ہیں مدینہ میں اگر 2-4 عرض کروں ایمان کی تازگی کے لیے، مدینہ منورہ آتے ہی صحابہ اکرام کو بخار چڑھا، سارے صحابہ۔ ایک دن فجر کی نماز ایسی آئی کہ نماز میں سارے صحابہ ہائے ہائے کر رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر جیسا اللہ نے نبیوں کے بعد جس کو سب سے مضبوط اعصاب والا انسان بنایا، حضرت صدیق اکبر بھی نماز میں کرا رہے تھے بخار کی شدت سے۔
حضرت بلال نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے تھے، بلال بھی ہائے ہائے کر رہے ہیں، بخار اتنا شدید ہے، نئی نئی ہجرت ہوئی ہے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے حبیب، مدینے کے بخار نے تو ہمیں مار دیا، مدینے کے بخار نے تو ہمیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس بخار کو یہاں سے کہیں اور لے جا، اس بخار کو یہاں سے کہیں اور لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ کی فضا صاف ہو گئی، اور یہی یثرب بعد میں پھر مدینہ المنورہ، مدینہ طیبہ، پاکیزہ اور نور والا شہر بن گیا۔ یہ چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ اگر میں ایک لفظ میں عرض کروں کہ کتنی برکتیں ملی، چند سالوں کے بعد دنیا نے دیکھا چھوٹی سی بستی پورے عرب پر بادشاہت کر رہی ہے۔ اب دیکھو نا، اسلام آباد کے مقابلے میں اگر گلوٹیا دارالخلافہ ہو جائے، بھائی اگر اس طرح نہیں تو میں اس طرح آپ سے عرض کروں، اگر اسلام آباد کے مقابلے میں آپ کو پتہ چلے کہ دارالخلافہ رنجائی بن گیا، تحت الاسباب تو بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کا قدرت کا کرشمہ ہی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے مقابلے میں رنجائی کیا بن جائے؟ دارالخلافہ بن جائے۔ اب مکہ، طائف، مکہ، طائف، یمامہ، یمن، ان سب بڑے بڑے شہروں کے مقابلے میں مدینہ کی حیثیت وہی ہے جو ہمارے ان بڑے بڑے شہروں کے مقابلے میں رنجائی کی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی، جس کا صحیح بخاری میں ذکر ہے۔ آج دنیا مردم شماری اپنے کھاتے میں ڈالتی ہے۔ مردم شماری کس کی ایجاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے مردم شماری کروائی، آپ نے فرمایا کہ جنگ کے قابل کتنے لوگ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ کی مردم شماری ہوئی تو جنگ کے قابل 1500 لوگ تھے۔ بھائی کتنے؟ تو ہماری رنجائی میں 1500 سے زیادہ ہوں گے کہ زیادہ ہوں گے؟ آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی چھوٹی بستی تھی یثرب۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے پھر انسانوں کو یہ قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ دنیا کی سپر طاقتوں کے سفیر ہاتھ باندھے اس بستی میں کھڑے ہوتے تھے آ کر، اور اللہ جل جلالہ نے یہاں ایسی برکتیں دی مدینہ والوں کو، ایسی برکتیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ کی برکت سے بعد میں وہ علامہ ابن خلدون کا تبصرہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں بغداد و شام بھی حکومتوں میں چمکے، بغداد و دمشق جو علامہ کے الفاظ ہیں، بعد میں پھر بغداد و دمشق بھی چمکے، لیکن یہ سارا فیض تھا کس کا؟ مدینہ منورہ کا۔ اصل دارالخلافہ تو وہ تھا۔ اب قرآن کریم ان منافقوں کہہ رہا بدبختو، تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، نفاق سے پیش آتے ہو، خباثتیں کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو، مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، جھوٹی خبروں کو رواج دیتے ہو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہو۔ تم چھوٹی سی بستی کے رہنے والے تھے، اللہ جل جلالہ نے تم پر ایسا فضل، ایسی برکتیں برسائیں کہ تمہارا شہر جو ہے وہ دنیا میں آج 1400 سال کے بعد بھی بھائی جو مدینہ منورہ جاتا ہے، اللہ میں سوچتا ہوں یار مدینہ منورہ، مکہ معظمہ میں تو چلو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو حج ادا ہوتا ہے، وہاں تو سارے نبی آئے، وہاں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، وہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، سارے پیغمبر یہاں آئے، اللہ کا گھر ہے۔ ابرہہ کا واقعہ ہوا، مینا و عرفات و مزدلفہ و صفا مروہ کی سعی اور زمزم، حجر اسود اور بیت اللہ، مسجد حرام اور حرم، سارا کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ مدینہ میں کیا ہے بھائی؟ حجر اسود ہے مدینہ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے مدینہ کو وہ عزت بخشی کہ جو مسلمان حج پر جاتا ہے، کسی رکن حج کا مدینہ سے کوئی تعلق ہے؟ کسی عمرہ کے کسی عمل کا مدینہ سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن کون سا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ جس کو مکہ تک پہنچائے وہ مدینہ نہ جائے؟ ہر بندہ مکہ سے فارغ ہو کر جلدی کیا کہے گا؟ کہاں حاضر ہو؟ تو مدینہ کو یہ عزت بخشی تو قرآن کریم ان کو کہہ رہا ہے تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔
یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالو کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا حالانکہ پکی بات ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کلمۃ الکفر، کفر کے کلمات یہ زبان سے بکتے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ یہ کافر ہو گئے اپنے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ان چیزوں کا جن کو یہ پا نہ سکے، انہوں نے بڑے بڑے خبیث ارادے کیے ہیں۔ مثلا آگے قرآن تھوڑا سا بیان کر رہا ہے انہوں نے کیا ارادے کیے ہیں، آگے جا کے میں اس کو ذکر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کے کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے مسجد زرار جس کا بھی 4 رکوع کے بعد ذکر آ رہا ہے، مسجد زرار اصل میں اسلام کے خلاف مستقل چھاؤنی بنائی تھی منافقین نے، اور غزوہ تبوک سے جب واپس آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عموماً ایسا کرتے، اللہ کے نبی کو سفر میں آگے رکھتے، چونکہ قافلہ جب پیدل چلتا تو بھائی اس کا گرد و غبار اٹھتا تھا، اور صحابہ کرام کی توجہ اس پر بھی ہوتی تھی کہ ہمارے شور شرابے، ہمارے باتوں سے کبھی اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے نا تو سب سے پہلے صحابہ کرام یہ دیکھتے جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالنا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر گھنا سایہ کہاں ہے، پرسکون جگہ کہاں ہے، تو اللہ کے نبی کو وہاں ٹھہراتے رش سے الگ، تاکہ اللہ کے نبی کے آرام میں خلل ہے۔ تو عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے آگے ہوتے تاکہ گرد و غبار بھی نہ پڑے، شور شرابے سے بھی۔ آگے ایک گھاٹی آتی تھی جہاں سے رستہ تنگ تھا، تو یہ 12 منافق آگے ذکر آ رہا ہے ان کا، یہ اس جنگ میں موجود تھے، انہوں نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کا منصوبہ بنایا، آپ پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا، اور اپنے چہرے تھے اوپر سے منافق کہتی اس کو ہے جو مرد میدان نہ ہو، جو سازش کرنا جانتا ہو، جو سازش، چہرے پر نقاب اور 12 تلواریں لے کے کہ اللہ کے نبی یہیں سے گزریں گے، اچانک حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ، حضرت عمار، 3-4 صحابہ تھے، فرمایا کہ اس گھاٹی کے کونے پر دیکھو کون کون کھڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں جب گیا تو حضرت حذیفہ کو تو پہلے ہی پتا تھا منافقین کی لسٹ اللہ کے نبی نے بھائی کس کو دے رکھی تھی، حضرت حذیفہ کو۔ حضرت حذیفہ سمجھ گئی یہ کون کون سے ہیں، اور جیسے حضرت حذیفہ حضرت عمار کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے، لیکن ان بدبختوں کو پتہ بھی تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَهَمُّوا انہوں نے وہ ارادے کیے ہیں بِمَا لَمْ يَنَالُوا جو پایا تکمیل تک پہنچ نہیں سکیں۔ اور آگے قرآن وہی جو میں نے مدینہ کی تفصیل بتائی ہے، وَمَا نَقَمُوا یہ نہیں انتقام لینا چاہتے، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ صرف اس بات کا کہ غنی کر دیا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ ان مدینہ والوں کو، ان منافقوں کو کیا کر دیا ہے، چونکہ جب بھی جنگ سے واپسی ہوتی تو منافقین ساتھ جاتے، اور تمام احکام میں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا وہ مسلمانوں والا کیا جاتا، مال غنیمت ان کو بھی ملتی۔ فَإِن يَتُوبُوا قربان جائیے، اللہ تعالیٰ ان کی خباستیں بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ توبہ کے دروازے بھی کھول رہے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا اگر یہ توبہ کر لیں، يَكُ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، اپنی نفاق پر ڈٹے رہتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ جل جلالہ ان کو پھر سخت ترین عذاب دیں گے، فی الدنیا دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ دنیا میں ذلیل ہوئے، آخرت کی ذلت ابھی باقی ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور یہ نہ پائیں گے اللہ کے مقابلے میں زمین میں کسی کو دوست اور نہ کسی کو مددگار۔ وَمِنْهُمْ یہ ایک اگلا واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔